السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ حضرات محترم، سورہ یاسین پہ بات ہو رہی ہے ہماری، اور غالباً انشاءاللہ سورہ یاسین کے حوالے سے آج ہی ہماری آخری نشست ہوگی، کیونکہ پھر اگلا جمعہ عید قربان سے پہلے سے آنے والا آخری جمعہ ہے، تو انشاءاللہ پھر اس قربانی کے حوالے سے کچھ اس پہ بات ہوگی۔ اس لیے انشاءاللہ اس سورہ یاسین کو اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ جہاں سے بات گزشتہ جمعے ہم نے چھوڑی تھی، بغیر تمہید کے میں وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں، بات کو ملاتے ہوئے۔ مشرکین مکہ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتے تھے ہاں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ دھمکی کب آئے گی؟ اللہ اکبر، دین سے مذاق آج بھی ہوتا ہے، اس لیے قرآن پڑھنے والے کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں۔ انبیاء سے بڑی ہستی اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی، امام الانبیاء سے بڑی ہستی دنیا میں پیدا نہیں، آپ سے یہ مذاق ہوتا رہا، تو پھر ہمہ شمہ کس کھیت کی مولی؟ کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ دھمکی کب آ رہی ہے اگر تم لوگ سچے ہو؟ کہ ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون، ضرور آئے گی، ایسے میں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تم جس کی راہ تکرے ہوئے وہ تو جسٹ ایک چیخ ہے، وہ دبوچ لے گی آگے۔ اس پہ بات ہو چکی گزشتہ جو میں، چونکہ ملانے کے لیے بات کروں۔ فلا یستطیعون توصیہ، ایسے میں بندہ وصیت کر بھی نہیں سکے گا، وصیت بھی نہیں کر سکے گا۔ ولا الی اہلہم یرجعون، وصیت دور کی بات ہے، لوٹ کے گھر بھی نہیں جا سکے گا، جہاں ہے وہیں کھڑے کھڑے اس پہ موت آ جائے گی جب اسرافیل سور پھونکیں گے۔ حدیث میں ہے اسرافیل سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں، منہ کے پاس، کب اللہ کی اجازت ہو سور پھونک دے۔ 3 نفخے ہیں، بعض کہتے ہیں 2 نفخے ہیں۔ نفخۃ الفزع، پہلا نفخہ جب سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا، ساری مخلوق سہم جائے گی، یہ ہے نفخۃ الفزع۔ دوسرے پھونک پہ، سور پہ، اللہ کے سوا ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، کل من علیہا فان، ہر ایک پہ فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ ذوالجلال کی خصوصیت ہے۔ پھر تیسرا نفخہ ہوگا، یہ ہے نفخۃ القیام لرب العالمین۔ تیسرے سور پہ جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہوں گے، انسان جنات، سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہی تیسرے کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ایسے میں لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پروردگار کے قائم کیے ہوئے میدان حساب کی طرف دوڑ لگائیں گے۔
اور جیسے ہی اپنی قبروں سے نکلیں گے اللہ ان کی یادداشت کو بلا دے گا، اس سے پہلے کیا ہوا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا دیا۔ یا یادداشت بھولے گی نہیں، کیونکہ مشرکین کے لیے جو عذاب ہے ہر آنے والا لمحہ جانے والے لمحے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ قبروں کے عذاب سے جب وہ اٹھیں گے تو میدان حشر کی جو ہولناک کیفیت ان پہ طاری ہوگی، اس سے ان کو قبر کا عذاب ہلکا محسوس ہوگا، کہیں گے ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ایسے میں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے رحمان کا وعدہ جو آج دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو رحمان نے وعدہ کیا تھا دنیا میں انبیاء کی زبان سے کہ یہ دن ضرور آئے گا، اس دن کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، جزا اور سزا کا دن، مالک یوم الدین، وہ آ گیا۔ وصدق المرسلون، رسول سچ کہتے تھے کہ یہ دن آئے گا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة، ایک زور کی چیخ ہوگی، فاذا هم جميع لدينا محضرون، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ ایک جھڑکی ہوگی، اس کو ایک صورت میں کہا گیا فانما هي زجرة واحدة، اللہ اکبر، ایک جھڑکی ہوگی جو تیسرا سور ہوگا، اس جھڑکی کو سنتے ہی تمام مخلوقات، انسان جنات اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جہاں جہاں جو مرا ہوگا وہیں سے وہ اٹھے گا، جہاں اس کی قبر بنی ہوگی، بس لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جس شکل میں ہوگا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی، شیئا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اس دن جنت والے لوگ فی شغل، اپنی شغلوں میں، فاکہون، لذت اندوز ہوں گے، فاکہون یعنی فرحون۔ عربی سے عربی یاد کرنی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے بنسبت عربی سے اردو کرنا، یہ ہر ایک کو ہے، جس کو جس زبان کو میں اس کا ذوق حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ انگلش ٹو اردو ڈکشنری یوز نہیں کرتے، انگلش ٹو انگلش کرتے ہیں، انہیں آسانی ہوتی ہے، کئی دفعہ واقعی آسانی ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے، تو عربی سے عربی یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فاکہون، فرحون، خوش ہوں گے اپنے اپنے مشغلوں میں، جو جس کا جی چاہے گا۔ کتنی آزادی دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ آزادی وہاں اس کو ملے گی جہاں جس نے اپنے نفس کو قید کر رکھا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق۔ وہاں اس کی یہ شان ہوگی، جس مشغلے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہے، مسرور رکھنا چاہے، اسے آزادی ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم، اکیلا بندہ پھر بھی اکیلا ہی ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، صرف وہ نہیں، ہم وازواجہم، جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، صرف بیویاں نہیں ہوں گی، کیا صرف بیویوں کو یاد رکھے، والدین بھی ہوں گے، وہ کہیں اور تذکرہ ہے اس کا، ہم بیویوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں، والدین کا الگ تذکرہ ہے، اولاد کا الگ ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر والدین بڑے مقام پر ہیں اپنے اعمال کی بدولت، اولاد چھوٹے مقام پر ہے، اللہ والدین کی خواہش کو پورا کرتے ہو اولاد کو اٹھا کے والدین کے ساتھ بیٹھا دیں، یہ بھی ہے قرآن کریم۔ انشاءاللہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو استوار رکھیں، ایمان بڑھتا ہے، اطمینان بڑھتا ہے، یہی بات کی، حوصلہ ملتا ہے، حوصلہ۔ ہم وازواجہم فی ظلال،
جنتی اور جنتیوں کی بیویاں فی ظلال گھنے سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون مسندوں پر تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بادشاہوں کی طرح۔ اب تو شہروں میں یہ رواج نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہاں بات اسکیئر فٹ پہ پتہ نہیں کس کس پہ آ چکی ہے۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں یہ آپ ناردرن ایریا کی طرف، وہاں کے گھروں کے اندر تختے آج بھی ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، باقاعدہ تختہ بچھا ہوتا ہے، اس پر پھر انہوں نے دریا جو اپنے کیا کہتے ہیں استطاعت کے مطابق سارا بندوبست کیا ہوتا ہے، تکیے شکیے لگایا ہوتے ہیں، پورا کام ہوتا ہے۔ یہ شالیمار باغ میں دیکھیں بادشاہوں کا، جس میں جہاں فوارے لگے ہوئے ہیں درمیان میں پورا تختہ ہے سنگ مرمر کا، اس میں بیٹھنے کا اپنا ایک چس ہے۔ اللہ ہر چس کو پورا کریں گے جنت میں، کہ جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں پر تکیہ لگائے شان سے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر تمنا وہاں پوری کریں گے۔ بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے جنتیوں کے مقابلے؟ علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں ہر چیز ملے گی، ہر پھل ملے گا، کھانے کی پینے کی ہر لذیذ چیز جو چاہیں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہ کچھ ملے گا جس کی وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ یدعون ڈیمانڈ کریں گے۔ یہ ڈیمانڈ کرنا بھی بندے کی نیچر ہے، یاد رکھیں، بندہ بیٹھا ہوتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے یہ چاہیے۔ اب کھلا فرق دیکھ لیں، آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، آپ جس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بیچارہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ بندے کی فطرت کو جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں تم جو ڈیمانڈ کرو گے وہ پوری ہوگی۔ اللہ بندے کی فطرت کو اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ جنت کی نعمت، اللہ کی زیارت۔ ایسے جنتی بھی ہوں گے جنہیں ہر دن اللہ کی زیارت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرمائے، ہر لمحے اللہ کی زیارت ہو، ہر لمحے اللہ ہمیں اس میں شامل کرو۔ ہر دن جنتی اللہ کی زیارت کریں گے، لیکن مرتبے بھی تو ہیں نا۔ اور ایسے ہوں گے جن کو غالباً ایک ہفتے میں ایک بار زیارت ملے گی، اور جب جنتی ایک بار اللہ کا دیدار کرے گا دوسری بار دیدار کرنے کے لیے تڑپتا رہے گا۔ اب یہاں کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا۔ اللہ اکبر، خود اللہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جنتیوں میرے بندوں، مجھ پر تم پر میری سلامتی، رحمت، برکتیں برابر نچھاور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کہیں گے ہوتی رہیں گی، کیوں؟ اللہ نے تو کسی سے درخواست نہیں کرنی نا۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ ہماری درخواست ہوتی ہے اللہ سے، اے اللہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جب جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں تو دراصل یہ کہتے ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ سلام دعا ہے، اور دعا کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو دعا ہے۔ آپ ماں بیٹھے کینیڈا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا بندہ اسے دعا دے رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ سن تھوڑی رہا ہوتا۔ خیر، اور یہ جب اللہ اپنا دیدار کریں گے، کروائیں گے، اس وقت اللہ کہیں گے السلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ہر دروازے سے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہوں گے، اور ہر جنتی کو وہ سلوٹ مارے ہوں گے السلام علیکم السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو صف میں شامل فرمائے کہ فرشتے ہمیں سلام کریں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ارے دنیا میں تم لوگوں نے بڑا صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سب سے بڑا سلام اللہ کا سلام جو سورہ یاسین میں ذکر ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا
جنہیں اللہ پورے محشر میں کھڑا کر کے کہیں گے اور جنتیوں میں ان کو ممتاز مقام دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے دنیا میں بے چین ہوئے، میرے لیے مارے کھائیں، میرے لیے اپنی دنیا کی عزتیں مٹا ڈالیں، ذلتیں اختیار کر لیں صرف اور صرف میرے لیے۔ حدیث میں ہے نا، اللہ اکبر، بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب طلوع ہوا تو اجنبی تھا، غریب تھا، غریب من اجنبی، وسيعود غریبا کما بدأ، ہن قریب اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، اجنبی اسلام سے چمٹ کے اجنبی بن جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ آج بھی بندے مومن اجنبی بن جاتا ہے، شراب کی محفل میں وہ 7 اپ پی رہا ہوتا ہے، وہ بڑا گھٹیا محسوس آج کے اس دور میں بھی ہوتا ہے، یہ کیسا انسان ہے، تو ہماری کلاس کا بندہ ہی نہیں ہے۔ یہی بات، گلاس کی گلاس سے ٹکر، یہ فیشن ہے اور ہم اس سے مرعوب ہوتے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایسے میں اللہ کہیں گے مجرموں چھٹ جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، آج تمہارا کوئی کام نہیں مومنوں کے ساتھ، الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں مومنوں کا امتحان ہے، بندے مومن کے ساتھ بندہ فاجر بھی رہتا ہے، بندہ فاسق بھی رہتا ہے، بندہ کافر بھی رہتا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ نمازی ہے، اس کا روم میٹ شرابی ہے، ایک بندہ بہت کچھ اچھا ہے، اس کی برادری جو ہے وہ اس کے عجیب کرتوت ہیں۔ برادری سے مراد صرف کاسٹ کی بات نہیں کر رہا، برادری وہی جو جس کے ساتھ شب و روز میرے اور آپ کی گزرتے ہیں، وہ ہماری برادری ہے نا، جس کے ساتھ ہمارے شب و روز گزرتے ہیں۔ بندہ خود نیک بننا چاہتا ہے، اس کی برادری، اس کے ہم نوا، اس کے ہم نشیں، ہم پیالہ اسے نیک بننے ہی نہیں دیتے۔ اگر اس کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے تو یہ چیز اسے تکلیف دیتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ مجرموں کو بالکل الگ کر دیں گے کہ مومنوں کا امتحان ختم ہو چکے۔ اللہ اتنا بھی امتحان وہاں نہیں دیں گے کہ مومنین کو مجرمین کے ساتھ رکھیں، پھر خود مجرمین کے طبقوں کو الگ کر دیں گے کہ خبردار، یہ مجرم جتھے بازیاں کرتے تھے دنیا میں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ سچ کو دبانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ جتھے بازی کریں، کیا نہیں، آج ایک ایک ہو کے تمہیں میرے دربار میں آنا ہوگا، مومنوں سے بھی الگ، آپس میں بھی الگ، کوئی جتھے بازی نہیں چلے گی۔ یہ ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ قول و قرار نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی اطاعت نہیں کرنی؟ کب لیا تھا اللہ نے؟ عہد الست، ہماری روحوں سے، الست بربکم قالوا بلا، اللہ ہی کی اطاعت تو پھر شیطان کی اطاعت تو نہیں ہوگی۔ پھر اسی قول و قرار کی یاد دہانی اللہ نے انبیاء کے ذریعے کروائی، پھر اسی قول و قرار کو ضمیر کی شکل میں اللہ نے بندے کے دل پہ نقش کر دیا۔ بندے کی اپنی فطرت اندر سے بول اٹھتی ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، اور مجھے محسن کی احسان کا احسان فراموشی مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس لیے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، بندگی صرف میری کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں نے تمہیں یہ ہدایات جاری کی تھی، فطرت سے بھی یہ ہدایات مل رہی تھیں، انبیاء بھی یہی ہدایات دے رہے تھے، لیکن وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس کے باوجود اس شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑے جتھے کو، گروہ کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم میں عقل نہیں تھی کہ تم شیطان کی گمراہی سے بچتے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہذہ جہنم، یہ لو اب یہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کی دھمکی تمہیں ملتی تھی دنیا میں کہ اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو یہ جہنم ملے گی، آ گئی جہنم۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ آج اس جہنم میں، اس کا ایندھن بن جاؤ اپنے کفر کی پاداش میں۔ بما کنتم تکفرون،
لا الہ الا اللہ. جب ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مجرم اقبال جرم سے انکار کر دے گا. یہ آج بھی سب سے بڑا حربہ ہے نا. وکیل صاحب اگر کسی کو نہ بچا سکیں تو اس بیچارے کے پاس آخری حربہ اپنے موکل کے لیے کیا ہوتا کہ بس انکار کرنا، صحت جرم کا اقرار نہیں کرنا، اقبال جرم کا اقبال نہیں کرنا، اعتراف جرم نہیں کرنا. بس یہ آخری سہارا ہے جس سے میں آپ کو بچا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے حرام فیس دی ہے. جرم کا انکار کرنا. ایسے لوگ جو دوسروں کو بچاتے ہیں گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں، مجرم کو بچانے والے، اور ان کی فیس بھی حرام ہوتی ہے کیونکہ وہ حرام کام کر رہے ہیں. حرام کام کی فیس حرام ہے، مجرم کو بچانا حرام ہے. بات کی کوئی بھی راستہ نہیں ہے مجرم کو بچانے کا. آپ مجرموں کو بچانا چھوڑ دیں انشاءاللہ جرائم کی ریشو 90% ختم ہو جائے، کم ہو جائے گی انشاءاللہ. بس مجرم کو بچانا چھوڑ دیں. وہاں بھی یہی ہوگا، مجرم اقبال جرم سے انکار کر دے گا تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ یہ دنیا تو نہیں ہے. الیوم نختم علی افواہہم لا الہ الا اللہ. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. منہ پر مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان بولے گی نہیں، زبان اپنی مرضی سے نہیں بولے گی. بندہ حق کا بکا رہ جائے گا، زبان اللہ کی مرضی سے بولنی شروع کر دے گی. یعنی غلط نہیں بول سکے گی. مطلب یہ مطلب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیات اس پر شاہد ہے. انشاءاللہ آیات پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. ان ہاتھوں نے کیا کیا تھا؟ ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کرتوت کے متعلق یہ پاؤں شہادت دیں گے. پاؤں، دو شہادتیں ہو گئیں. یہ تو صرف یہاں ذکر ہے سورہ یاسین میں. دوسری جگہ سنیے، یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ وہ دن ہوگا جب زبان بھی شہادت دے گی. وایدیہم، یہ وہ دن ہوگا جب ہاتھ بھی شہادت دیں گے. وارجلہم، یہ وہ دن ہوگا جب پاؤں بھی شہادت دیں گے. یہاں 3 کا ذکر ہے، مزید بھی ہے. ایک اور صورت ہے حتی اذا ما جاؤہا، جیسے ہی یہ میدان حشر میں پہنچیں گے. شہد علیہم ابصارہم، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. شہد علیہم سمعہم، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے. وابصارہم، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. وجلودہم بما کانوا یعملون، آنکھیں کان تو ایک طرف، کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی. لا الہ الا اللہ. ایسے میں انسان کھال کو کہے گا تجھے تو بچانے کے لیے میں انکار کر رہا تھا، تو ہی میرے خلاف شہادت دے رہی ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، گواہی دینے والے جتنے بھی گواہ ہوں گے انسانی جسم کے اعضاء، وہ کہیں گے ہمیں اس نے قوت گویائی دی جس نے ہر ایک کو قوت گویائی دی. اور پھر اور جگہوں پر ہے، زمین بھی گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا جب زمین اپنے اوپر بیتی جانے والی تمام چیزیں اللہ کے روبرو بیان کر دے گی. یا اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اب بندہ میرے سمیت ہر ایک یہ تھوڑی اپنا احتساب کرے کہ زمین کا کون کون سا چپا اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے. بس سمجھ آ جائے گی بندے کو وہ زمین کا کون کون سا چپا ہے جو اس کے خلاف گواہی دے گا. اس کا پھر کفارہ بھی یہی ہے، ایک تو اس سے بچیں، زمین کے چپوں پر پھر سجدے کریں. اسی لیے کہا گیا ہے نا جب آپ نماز پڑھتے ہیں ایک نماز پڑھنے کے بعد آگے پیچھے ہو کے نماز پڑھیں. قیامت کا دن ہوگا زمین کا چپا چپا گواہی دے گا. کہیں اچانک کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو مجھے فطرتاً خوشی زیادہ ہوتی ہے. کبھی وہاں نماز پڑھی نہیں ہوتی.
بس دل میں یہی آتا ہے کہ یہ چپا گواہی دے گا۔ ایک تو معمول کی نماز ہے نا، آپ جو معمول کی مسجدیں آپ وہاں آتے ہیں، وہاں اتنی جلدی احساس نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، کہ وہاں آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں، فوراً یہ بات کلک کرتی ہے کہ اس چپے نے گواہی دینی، پتہ نہیں میں نے دوبارہ یہاں آنا ہے یا شاہی قلعے میں آج سے کافی عرصہ پہلے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک اندر بے آباد مسجد ہے، صاف ستھری ہے لیکن بے آباد ہے، کیونکہ آباد تو ایمان والے کرتے ہیں نا، ہے وہ بے آباد مسجد، بادشاہوں کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مسجد۔ تو پھر میں نے وہاں نماز پڑھی عمدن، اس لیے سفر پہ جائیں روک لیا کریں گاڑی، آرام سے نماز پڑھیں، آپ کو آپ کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا، اعمال نامے میں سارا موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی گاڑی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، بندہ اپنی مرضی سے روک لیتا ہے۔ اپنی گاڑی اپنی سواری کو اللہ نے نعمت بتایا ہے، اور ایسی نعمت جو بیسک نیڈز کے اندر شامل ہے، جس پر اللہ ٹیکس نہیں لگاتے ہیں۔ اللہ تو ٹیکس لگاتے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بات ہوگی اس پہ۔ اللہ زکوٰۃ بھی نہیں لگاتے بیسک نیڈز کے اوپر، یہ انسان بے ایمان ہے جو بیسک نیڈز پہ بھی ٹیکس لگاتا ہے۔ اللہ بیسک نیڈز پہ زکوٰۃ لگاتا ہی نہیں ہے۔ جتنی آپ کی بیسک نیڈز ہیں، چاہے آپ کے 1 کروڑ کی گاڑی ہے لیکن آپ استعمال کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ یہاں ادار گاڑی لے لیں، آپ کو جگہ ٹیکس دینا ہوگا۔ حکومت آپ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ نے یہ گاڑی کس طرح لی ہے، اس کو یہی کہ آپ نے گاڑی لی۔ یہ ظالمانہ ٹیکس اور عادلانہ ٹیکس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ عادلانہ ٹیکس کی تو خیر نوبت ہی نہیں آتی، میرے بعض ساتھی یہاں ناراض نہ ہوں، اسلام کے اصول پہ عمل کیا جائے تو ٹیکس نام کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ٹیکس تو بہت دور کی بات ہے، جب وہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں، مملکت کے پاس، ریاست کے پاس، اسٹیٹ کے پاس، وہ بھی نہ ہوں تو پھر عوام کی طرف آیا جاتا ہے۔ وہ بھی عوام میں جو سب سے پرتعیش زندگی گزار رہی ہے، پہلے ان کی طرف، گریجولی پھر آگے۔ یہ نہیں کہ نیچے سے آپ شروع کریں، یہاں تو نیچے سے شروع ہوتا ہے کام۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ الذی لا ینام۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو خیر قیامت کی بات ہے جسے تم بہت دور سمجھ رہے ہو، ہم چاہیں تمہاری یہی آنکھیں موند کے رکھ دیں، مٹا ڈالیں تمہاری آنکھوں کو، ملیمیٹ کر دیں۔ بس تھوڑا سا تصور کر لیں کہ بندے کی آنکھ کی جگہ وہ چمڑا ہو تو کیا سمجھیں گے آپ اس کو؟ یہ ہے لطمسنا علی اعینہم، قیامت جسے تم دور سمجھتے ہو، لیکن یہاں اس دنیا میں بھی تم ہماری قدرت سے باہر نہیں ہو۔ ہم چاہیں ان لوگوں کی آنکھوں کو موند ڈالیں، ملیمیٹ کر دیں، فاستبقوا الصراط، پھر یہ راہ کی طرف لپکیں، فانا یبصرون، تو پھر کیسے دیکھیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں تو جہاں کی تہاں ان کی کیا کہتے ہیں، ان کو مسخ کر کے رکھ دیں، جہاں ہیں وہیں۔ مجھے ماجدی کا ترجمہ بہت پسند آیا، اب تو لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی، لیکن انشاءاللہ بانی شروع ہو جائے گی، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ مرعوبیت سے نکالے۔ بہت بڑا قدم ہے یہ، چھوٹا قدم نہیں ہے، اللہ مرعوبیت سے ہمیں نکالے۔ لیکن اب تو ہماری بہت بڑے ساتھیوں کو اردو کی بات انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتانی پڑتی ہے، یہ تو ہمیں اپنے یونیورسٹیوں کا تجربہ ہے، یعنی لڑکوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا پڑتا ہے کہ اردو کا لفظ بول کے جی انگلش میں یہ ہے۔ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، نہ اردو آتی نہ انگلش آتی ہے۔ ماجدی نے بڑا زبردست ترجمہ کیا تفسیر مولانا عبد الماجد دریا بادی نے، جہاں کی تہاں، اللہ اکبر، جہاں ہے وہیں اللہ کہتے ہیں ہم مسخ کر کے رکھ دیں۔ لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، نہ یہ آگے جا سکے نہ پیچھے لوٹ سکے۔ ہماری قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم جسے عمر طویل دیتے ہیں اس کی خلقت میں، اس کی ساخت میں اس کو الٹا دیتے ہیں۔
آغاز بندے کی زندگی کا کیسے ہوتا ہے؟ بے دست و پا. یعنی بے دست و پا کا مطلب آغاز زندگی کا کیسے ہوتا ہے؟ بندہ مجبور ہوتا ہے، نہ کھا خود سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، نہ خود پہن سکتا ہے، نہ خود رفع حاجت کر سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم جس کو عمر طویل دیتے ہیں تو اس کو یہاں تک کئی دفعہ پہنچا بھی دیتے ہیں. جس طرح اپنی زندگی کے آغاز میں نہ خود کھا سکتا تھا، نہ خود پی سکتا تھا، نہ خود پہن سکتا تھا، نہ خود رفع حاجت کر سکتا تھا، اب پھر ہم وہیں اس کو لٹا دیتے ہیں. بڑھاپے کی انتہا ہوتی ہے، نہ خود پی سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود رفع حاجت کر سکتا ہے. اللہ کی ذات مجھے آپ کو اس مجبوری سے بچا کے رکھے. اللہ نیک طویل عمر دے، یہ بننے کی خوش قسمتی ہے. حدیث میں ہے من طال عمر و حسن عمل، جس کی عمر طویل و اعمال اچھے ہوں بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان. لیکن اللہ محتاجی سے بچا کے رکھے. اللہ یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہی جسے ہم عمر طویل دیتے ہیں اس کو الٹا دیتے ہیں، پھر دوبارہ بچپنے کی طرح اسے ہم محتاجی کی زندگی میں لے آتے ہیں. افلا یعقلون، لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ کتنے بے بس، بے کس، لاچار، مجبور ہیں، ہماری قدرت سے باہر نہیں ہیں. ان کی اپنی جانوں کے اوپر کسی اور کی حکمرانی ہے، اور وہ اور کون ہے؟ صرف ایک اللہ. یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، اچانک اللہ بندے کو اندھی ہو جاتی ہیں. جن ٹانگوں پر ہم چلتے ہیں اچانک اللہ پاہج کر دیتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، بندہ کہیں کا نہیں رہتا، کہیں کا نہیں رہتا. اللہ اس محتاجی سے میری اور آپ کی، ہماری، ہمارے والدین کی، اقربا کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. دعا کو عام رکھیں، سب سے پہلے قبولیت آپ کی طرف دوڑ کے چلی آئے گی. اللہ ہے تو میرے گھر کا واقعہ، لیکن چونکہ کچھ ہے تو میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں. یہ چھوٹی عید کے بعد واقعہ ہے کہ والد صاحب کو کچھ میں نے تکلیف محسوس کی. باپ بیٹے کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اولاد اور ماں باپ کا، وہ تو خیر بیان ہی نہیں ہو سکتا. بیٹھا ہوں ابو جان کے پاس تو اچانک مجھے کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ان میں. اب انہیں احساس نہیں ہو رہا. میں دوڑے ہوئے بڑے بھائی کی طرف گیا، میں نے کہا گاڑی نکالا. تو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. ابو کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا بس جی کچھ چیک اپ کروانا. گاڑی میں بٹھایا، ابو کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں لے جا رہے. کہا بھائی اگر بی پی چیک کرنا ہے، شوگر چیک کرنا ہے، یہی کر لو. ڈاکٹر وہیں آتے ہیں، کئی دفعہ چیک کرتے ہیں یا خود چلے جاتے ہیں. میں کہا نہیں جی ہاسپٹل جانا ہے، وہاں کچھ کہا گیا ہے کہ وہاں چیک اپ کروانا. میں بتا نہیں رہا تھا ان کو. بس ایمرجنسی میں پہنچتے پہنچتے فالج کا اثر شروع ہو گیا. انہیں احساس ہو گیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ میرا بازو کمزور ہو رہا ہے. مجھے وہی خدشہ تھا جو ہم دوڑ کے میں انہیں پکڑ کے لایا تھا. میں نے حوصلہ دیا، میں کہا نہیں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ پرواہ نہ کریں. تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا گیا اور میں احتیاطاً ان کے بازو کو اوپر اٹھاتا رہا. میں کہا دیکھیں، لیکن کہتا نہیں، پہلے یہاں تک آیا، پھر یہاں تک آیا، پھر اس نے کام ہی چھوڑ دی. بچوں کی طرح اندر سے دل بھنانے لگ گیا اور محسوس نہیں ہونے دے رہے تھے. اور ہماری بری حالت تھی. پھر ایمرجنسی میں جو حالت ہوتی ہے وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا حشر نشر ہے. پھر پتہ چل جاتا ہے کہ صحت کیا ہے، تعلیم کیا اور تارکول پالیسی کیا ہے. بہرحال وہ سب کچھ جو کچھ ہونا تھا اسکین ہوا یا جو بھی ہوا، اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا. کچھ اپنے ڈاکٹرز واقف مل گئے، کچھ ادھر ادھر. تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ یہ ٹھیک تو ہو جائیں کہ لیکن وقت لگے گا. انسان ہی ہے نا. کہا جی وقت لگے گا ان کو. اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچا لی. ایک جھٹکا گیا ہے اور گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. وہ اللہ کا شکر ہے کلاٹ ٹھہرا نہیں. بس وہ جو بھی اللہ سبب بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کیا مشکل کام. 12 گھر لے آئے. رفیق حیات ہوتی ہے. بندہ اولاد کے سامنے کبھی وہ غم ظاہر نہیں کر سکتا جو بندہ رفیق حیات کے سامنے کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ اولاد کو دیکھتا کہیں یہ بے صبر نہ ہو جائے. اب ابو اندر سے بچے کی طرف بل بلا رہے ہیں اور لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہم بڑی مشکل سے ان کو گھر لے آئے. گھر میں داخل ہوتے ہی میری والدہ کو دیکھ کے بچوں کی طرف پھوٹ پڑے اور جو پہلا جملہ ان کے منہ سے نکلا، کہا میں نماز کیسے پڑھوں گا. میں حیران ہو گیا. ہمیں یہ فکر ہوتی ہم چلیں گے کیسے،
اپنی مجلس میں اپنے معاشرے میں بیٹھیں گے کیسے؟ ہمارے دوست احباب ہمیں کیسے سمجھیں گے؟ اور جو دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس کو فکر کیا ہوتی ہے؟ پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رو پڑے، کہنے لگے میں اب نماز کیسے پڑھوں گا؟ میں حیران ہو گیا۔ پھر ہماری حالت بھی ہوئی۔ پھر میں نے والد صاحب کو بوسہ دیا، میں نے کہا آپ حوصلہ رکھیں، آپ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں اور آج آپ بے حوصلہ ہو رہے ہیں۔ حوصلہ دیا، دعائیں بھی کی، اور آپ کو اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں۔ اسی پہ اللہ کی قدرت، میں نے وہیں ایمرجنسی میں پڑھ کے جو دعائیں کر رہا تھا، جو حدیث میں آتا ہے، جو آخری 3 کل ہے نا، یہ بڑے بہت مفید ہیں۔ آخری 3 کل باقاعدہ پڑھ کے ہلکی سی تھوک بھی اس کے اندر شامل ہو، جیسے ہم کرتے ہیں۔ یہ اصل طریقہ ہے دم کا۔ میں ابو کے جسم پر پھیرتا رہا، وہاں بھی گھر میں جا کے میں نے ابو کے جسم پہ وہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں ملتا رہا۔ اور اچانک میرے ذہن میں بس اللہ کی طرف سے بات ہے۔ میں کہا ابو ذرا آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ کہتے نہیں اٹھتا۔ میں نے کہا آپ ہاتھ کوشش تو کریں۔ ابو نے کوشش کی، میں نے ہاتھ کو نیچے سے سہارا دیا، میں اوپر تک لے آیا 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ۔ اس کے بعد ابو خود ہی اوپر ہاتھ لے جانے لگے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ بس گھر آئے 5 منٹ کے بعد ہاتھ اوپر آنا شروع ہو گیا۔ یہ طاقت تو آہستہ آہستہ ہی بحال ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کا کام دیکھیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی ابھی کافی وقت لگے گا، اور گھر میں آ کے 5 منٹ بعد۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اندر کی آہ سن لی کہ اب میں نماز کیسے پڑھوں گا۔ آپ کو غم دین کا غم ہونا چاہیے، باقی سارے غم اس کے بعد ہیں۔ پھر اس کی برکات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی آہ بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے عرش مولا پہ پہنچتی۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نظر بد سے بچا کے محفوظ رکھے۔ اس لیے کسی کی تعریف کرنی ہو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور کسی کو کسی کی نظر لگی ہو تو حدیث میں ہے کہ اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر بندہ کہتے جی مجھے شک ہے آپ کی نظر لگی تو غسل کا پانی دے دے، اور یہ حدیث کے اندر ہے غسل کا پانی یا وضو کا پانی، جس کی نظر لگی ہو آپ کو شک ہو، اس کے غسل کا پانی اس کے وضو کا پانی اس کے پر انڈیل دیں، انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی۔ یہ حدیث میں طریقہ، اور یہ نظر کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس لیے کسی کو برا ماننے کی ضرورت بھی نہیں کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نظر کی فائرنگ کی ہے۔ اس لیے خود بھی آپ کسی کی تعریف کریں تو ویسے تعریف نہ کریں، ماشاء اللہ ضرور کہیں، پھر نظر نہیں لگتی۔ خیر ہم بات کر رہے تھے، میں اپنی اسی پر رہتا ہوں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ ہم نے اپنے نبی کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہیں میرے نبی کے لیے، ہمارے نبی کے لیے شعر گوئی مناسب ہے۔ نبی اور امتی میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، دونوں کا اپنا اپنا ایک معیار ہے۔ اب شاعر گوئی امتی کے لیے کمال ہے، ایک بندہ شاعر ہوتا ہے، ایک بندہ شاعر نہیں ہے، تو جو شاعر ہے اس کے اندر ایک اضافی خوبی ہے، لیکن یہ نبی کی خوبی نہیں ہو سکتی۔ نبی کے لیے عیب بن جاتا ہے یہ کہ اپنی شاعری کے زور پہ بندہ اپنی تعلیمات کی طرف بلا رہا ہے، جیسے یہاں ہم اپنی تحریر کے زور پہ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ جیسے شاید آج ہی کا دن ہے، سعادت حسن منٹو کی کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے، وہ بھی جمعے کے دن ماشاءاللہ، اور میں خیال انشاءاللہ کے ساتھ ریلیز ہو رہی ہے، انشاءاللہ کے ساتھ، اور اس کے اندر کیا کچھ ہوگا وہ گن آپ کو پتہ ہوگا۔ لوگ اپنی شاعری کی زور پر سیکولرزم کا پرچار کرتے ہیں، اپنی تحریر نثر نظم کے زور پر پرچار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی پر، کسی نبی پر یہ عیب آنا نہیں دیا کہ کوئی نبی کی تعلیمات کو شاعری کا زور سمجھے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی میں شاعرانہ مزاج ہی نہیں رکھا، شاعرانہ ذوق ہی نہیں رکھا۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی کسی کا شعر بھی پڑھتے تھے تو اندر بھول جاتے تھے، بے وزن کر دیتے تھے اس کو۔ وہ نبی جس کو پورا قرآن ازبر، کسی کا شعر پڑھے تو بھول جاتے تھے۔ شاعرانہ مزاج سے بہت دور رکھا تھا۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، امی ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ عیب ہے امت کے لیے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہو، لیکن نبی کا کمال ہے کہ وہ امی ہوتا ہے۔ یہ امتی نبی کو الگ الگ رکھا کریں، اور اس الگ الگ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ کوئی سوال کرے آپ کے نبی تو پڑھے لکھے نہیں تھے،
بتائیں اس کو نبی ہوتا ہی کسی سے اس سے پڑھا نہیں ہوتا، وہ تو براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتا ہے۔ امی ہونا نبی کا کمال ہے، امتی کے لیے عیب ہے۔ شاعر ہونا امتیوں کے لیے ایک اضافی خوبی ہے اور یہ نبی کے لیے عیب ہے۔ تہجد امتی کے لیے نفل ہے اور اللہ کے نبی کے لیے فرض ہے۔ 4 سے اوپر شادی کرنا حرام ہے اور 4 سے اوپر نکاح کرنا نبی کی اپنی سنت مخصوصہ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نبی اور امتی کو الگ الگ رکھا کریں ان معاملات میں۔ نبی کے سینے پر جو وحی اترتی ہے وہ امت کے لیے قانون ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے دل کے اوپر جو کوئی کشف ہوتا ہے وہ بے قانون ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ اکبر! اگر کوئی کہے میرے سینے پر وحی اترتی نبی کے علاوہ، وہ دجال ہے۔ بسا اوقات ایک کی خامی دوسری کی خوبی ہوتی ہے اور ایک کی خوبی دوسرے کے لیے خامی بن جاتی ہے۔ نبی کو شاعر بننے ہی نہیں دیا گیا کہ نبی شاعر ہوتا تو لوگ یہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے کہ نبی تو شاعری کے زور پہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہاں، ایک چیز اگر نبی کے منہ سے نکل جائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے کوئی شاعر بن نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی کی زبان سے یہ چیزیں ایک دفعہ ہوئی بھی ہیں اور یہ بے اختیار ہوئی ہیں۔ بے اختیار ہونے سے کوئی شاعر نہیں بنتا۔ جیسے غزوہ حنین کے موقع پر جب دوڑ لگ گئی مسلمانوں کی، پیٹ پھیر کے دوڑنے لگے، اللہ کے نبی نے بے اختیار فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ کتنا وزندار ہے وہ، لیکن یہ شعر نہیں کہیں گے ہم۔ کیوں؟ شعر ہوتی باقاعدہ شاعرانہ تخلیق جو ایک ملکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، صحیح مسلم میں ہے، آپ نے کہا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ ایک انگلی تو ہے، اللہ کے راستے میں ہی زخمی ہوئی ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ یہ تو صرف یہ شاعری نہیں ہے، یہ نصیحت ہے اور کھلی پڑھی جانے والی کتاب ہے، وقرآن مبین۔ اور یہ کتاب اتاری کیوں نبی کے سینے اطہر پر؟ لینذر من کان حیا، جو زندہ ہیں وہ ڈر جائیں، جو مردہ ہیں وہ نہیں ڈریں گے، جو دل کے مردہ ہو چکے ہیں وہ نہیں ڈریں گے، آپ انہیں ڈرائیں جو دل کے زندہ ہیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کتاب اس لیے اتری ہے اللہ کے انکار کرنے والوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے، دلیل وجہ ثابت ہو جائے نزول عذاب کے لیے کہ یہ واقعی عذاب کے مستحق ہے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کیے جو ہمارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے مراد ہم نہیں بنائے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ فہم لہا مالکون، اب یہ جانوروں کے مالک ہیں۔ لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں جی میں مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے۔ بھائی واقعی مالک اللہ ہے، مجازی مالک بندہ بن سکتا ہے، یہ مالکون کا لفظ بتا رہا ہے، اب تم جانوروں کے مالک ہو، آنرشپ آتی ہے، مالک کہلانا غلط نہیں ہے۔ ہاں اس چیز میں مالک سب ساورنٹی اس کی ہو، مالک یوم الدین، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان جانوروں کو ہم نے تمہارا مطیع بنا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ایک جانور چھری پھر رہی ہے اٹھ کے کھڑا ہو تو دیکھ لیں پھر عید قربان پہ کیا ہوتا ہے، سب کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں اس کا مطیع بنایا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کسی پہ تم سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کسی کو کھاتے ہو۔ آپ شیر پہ سواری نہیں کر سکتے، ہاں جب اس شیر کو شیر نہ رہنے دیں تو پھر وہ آپ کی مرضی، لیکن جب تک شیر شیر ہے آپ سواری نہیں کر سکتے۔ چند جانور ہیں جس کو آپ مطیع بنا لیتے ہیں، وہ آپ کے کام آتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان جانوروں میں اور بہت سے فائدے ہیں، چمڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ گوشت ہے، وَمَشَارِبُ، اور مشروبات ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، سب کچھ ہے۔ افلا یشکرون، پھر بھی لوگ شکر نہیں کریں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے ان نعمتوں کے باوجود دوسروں کو الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا بنا لیا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ لا یستطیعون نصرہم، جن کو اللہ کے چھوڑ کے انہوں نے مشکل کشا بنا رکھا ہوا ہے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ ان لوگوں کی خدائی کا اعلان نہ کریں ان کی خدائی چلتی نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، یہی لوگ جو آج ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں، بزرگ ان کے خلاف لشکر بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، ہم تو ان کی عبادت سے بے خبر تھے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں آپ سے لوں گا کیونکہ یاسین کا اس کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔
فلا يحزنك قولهم، میرے نبی آپ کو ان کے باتیں، ان کے الزامات کہ آپ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، آپ کو غمگین نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اپنی محفلوں میں، آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی سچا ہے لیکن ماننا نہیں، وہ بھی جانتے ہیں، اور جو یہ منہ سے بکواس کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ وما یعلنون اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب جھگڑالو بن کے سامنے آ گیا ہے، اپنی اوقات نہیں دیکھتا اور جھگڑا کر رہا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول چکا ہے، اپنی اوقات بھول چکا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا پھرتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ سرداران قریش میں سے ایک سردار قبرستان گیا، اس نے ایک مردے کی بوسیدہ ہڈی اٹھائی، حضور کے پاس آیا اور اس ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے فضا میں منتشر کر دیے۔ کہا محمد ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس پہ یہ آیات اتری صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بندہ، یہ لوگ ہمارے بارے میں مثالیں دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان عاجز ہے اللہ بھی عاجز ہے، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کریں گے، کون کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات کرے گی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، وہ تو ہر قسم کی تخلیق کو جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور وہ ذات کیسی ذات ہے جو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے، جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے۔ عرب میں دو درخت تھے، آج بھی کہیں ہوں گے، فرق اور عفار نامی، سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تھے، آگ نکلتی تھی، پھر لوگ اس سے آگ سلگاتے تھے۔ کیا وہ ہستی ہے جس نے سبز درخت میں آگ پیدا کی رکھی ہے؟ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اس سے آگ نکال کے اور آگ سلگاتے ہو، اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تم جیسوں کو پیدا کرے، ان انسان جیسوں کو پیدا کرے؟ چاہے وہ پہلی تخلیق ہو چاہے دوسری تخلیق ہو، اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی تو خلاق اور ماہر ہے، جاننے والا۔ الذی وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، آگے کیا ہے؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں تمام کی تمام بادشاہتیں، حکومتیں اور اقتدار ہے، اختیار ہے۔ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، بندو تم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور خصوصاً قرآن کریم سے اپنے تعلقوں کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔